عمران خان صاحب نے بار بار ایک جملہ بولا کہ میری لمیٹڈ نیڈز اور ریکوائرمنٹس ہیں. میں ایکنالج کرتا ہوں اور انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ میں جیل میں قید کاٹ رہا ہوں. میری کوئی ایسی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. کہ کیا گناہ کیا تھا عمران خان نے جو اس کو آپ نے 3 سال سے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور آپ نے اس کی آنکھ کی بینائی ضائع کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آدھی بینائی آپ نے ان کی ایک آنکھ کی ضائع کر دی ہے. لیڈر قوم کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیڈر کی آنکھوں میں قوم اپنا مستقبل دیکھتی ہے. آپ پاکستانی قوم کی آنکھوں کے خواب چرانا چاہتے ہیں. یہ ایک عمران خان کی آنکھ نہیں ہے، 25 کروڑ کی 25 کروڑ آنکھیں. اگر عمران خان کی آنکھ کو کچھ ہوا تو کسی کی آنکھ سلامت نہیں رہے گی. کہ تحفظ آئین پاکستان نے اعلان کیا ہے، دھرنا کل ہوگا، مطالبات کل ہم رکھیں گے. آج ہم کچھ نہیں کہتے، کل ہم مطالبات رکھیں گے اور وہ مطالبات ماننے تک پھر اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ شدید ہوتا جا رہا ہے. سلمان صفدر صاحب جو فرینڈ آف کورٹ کے طور پر ان کے جب وہ طبی معائنے کے بعد انہوں نے رپورٹ دی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے. اور وہ عمران خان سے ملنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے لیونگ کنڈیشن کو چھوڑیں، صرف میرے آنکھ کو بچائیں. مطلب وہ اتنے حد تک ان کی آنکھ کا معاملہ شدید ہو چکا ہے کہ ان کی صرف نظر جو ہے ایک آنکھ کی صرف 15% تک رہ گئی ہے. اور وہ بھی تب جب وہ ٹریٹمنٹ کے بعد، کیونکہ کچھ ایسا جو ٹائم بھی آیا تھا کہ ان کی نظر بالکل بھی ختم ہو گئی تھی، اور وہ معاملہ اکتوبر سے چلا ہوا آ رہا ہے. عمران خان کو اس آنکھ کے علاج کے لیے پرسنل ڈاکٹر تک ایکسیس نہیں ہے، اور بیچ میں ان کے کچھ ٹیسٹ یا کچھ جو پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو پمز ہاسپٹل لایا گیا. لیکن پھر بھی اب جب عمران خان سے سلمان صفدر کی ملاقات کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ ان کی آنکھ کا مسئلہ ابھی بھی شدید ہے، اور عمران خان یہ کہتے ہوئے ملے. عمران خان صاحب نے بار بار ایک جملہ بولا کہ میری لمیٹڈ نیڈز اور ریکوائرمنٹس ہیں. میں ایکنالج کرتا ہوں اور انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ میں جیل میں قید کاٹ رہا ہوں. میری کوئی ایسی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے، صرف اور صرف مجھے اپنی جو لیونگ کنڈیشنز کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہے، تاکہ میں جو ہے صرف ایک نارمل زندگی گزار سکوں. دس از دا لیول آف دا عمران خانز ڈٹرمنیشن. دوسری سائڈ پہ ایک پاکستان کی معروف صحافی ہیں، ان کا ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ ہے، آپ وہ بھی دیکھیں خود، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ فرام اڈیالہ ٹو لنڈن ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. تو آپ یہ اندازہ کریں ان کی ٹویٹ سے، جو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دوسرا پرسپیکٹو ہے کہ جو بنایا جا رہا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے. پی ٹی آئی سے جس طرح سے اب یہ پریسیڈنس تو پہلے سیٹ جو ہے وہ نواز لیگ میں ہے، فرام جدہ ڈیل لائک 2001 میں، اور پھر جو اب ریسنٹلی جو ہے وہ پلیٹلیٹس گرنے کے بعد جو ڈیل ہوئی لنڈن میں. تو یہ جس طرح سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے وہ تو کسی اور پارٹی کی طرف سے ہے. اگر عمران خان کو ڈیل کرنا ہوتی تو وہ 3 سال جیل میں اتنے عرصے تک کیوں گزارتے؟ شاید وہ یہ بھی کچھ رائے کا کہنا ہے کہ ان کو یہ آفرز پہلے بھی آ چکی ہیں. ہاں، وہ اب جب اتنے معاملات آگے آنے کے بعد بھی وہ پھر کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ سارے جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ نیچے لا کے جو ہے کھڑا کر دے گا، یہ بات سمجھ سے باہر ہے. لیکن جو بات حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان نے بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ سارا کیس انہوں نے ڈالا ہے جو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے عبدالغفور انجم. عبدالغفور انجم صاحب کے اوپر جو جیل سپرنٹینڈنٹ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا کیس جو ہے ایکسیس نہیں دینا ڈاکٹرز کو، پرسنل ڈاکٹرز کو، عمران خان کو پرسنل ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں، یا ان کی فیملیز تک ایکسیس نہیں، یا جو پورا کنٹرول کیا ہوا ہے ساری جیل کے اندر وہ عبدالغفور انجم جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں، ان کے لیے انہوں نے نشاندہی کی ہے. دوسری جو ابھی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے یہ کل پارلیمنٹ کے آگے دھرنے کا اعلان کیا.
انہوں نے کہا کہ ہم اب پارلیمنٹ کے آگے دھرنا دیں گے، جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے تب تک جو ہے ہم جو بھی ڈیمانڈس ہیں کل ہم اس سٹنگ میں رکھیں گے، جو کہ اب پورے نہ ہونے تک جو ہے ہم وہاں دھرنے سے نہیں اٹھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اب اس دھرنے میں کیا جو ہے وہ مطالبات آتے ہیں یا کیا ڈیمانڈس آتی ہیں، لیکن ابھی تک جو نارمل ڈیمانڈس بھی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، ایک تو جو ملاقات ہے وہ نارمل رکھنا ہے عمران خان کی، جو فیملی کی ایکسیس ہے عمران خان تک، یا جو ملاقات ہے فیملی کی وہ ڈاکٹر کی ایکسیس دینا ہے عمران خان کو، یا نارمل چیک اپ یا ٹریٹمنٹ، یہ سب یہ بھی ایک نارمل جو عام جو شہری ہے پاکستان کا اس تک جو ہے یہ ایک اس کا رائٹ ہوتا ہے، یہ کامن ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے کامن سٹیزن آف پاکستان کا، کہ اس کو ایک کسی بھی طرح سے جو ہے ان کو ایک حق ہے کہ وہ پرسنل ڈاکٹر کو اویل کر سکے۔ یہ تو عمران خان ہے ایک پاکستان کے لیے پولیٹیکل فگر تو ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، 3 بڑے ہاسپٹلز، نمل، اور پاکستان کو کئی فرنٹس پہ وہ ریپریزنٹ کر چکے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی پاکستان کے ایک نارمل جو سٹیزن رائٹس ہوتے ہیں اس سے محروم ہوئے ہیں۔ اگر تاریخ کا پریسیڈنس دیکھیں، تاریخ میں دیکھیں تو یہ پولیٹیکل بلنڈرز ہم سے پہلے بھی کئی بار ہو چکے ہیں۔ نوروز خان کے پھانسی سے لے کے، فال آف ڈھاکہ سے لے کے، شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد بھٹو صاحب جس نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنایا، اس کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد جو ہے باقی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جی ایم سید کے ساتھ ہوا، خان عبدالغفار خان کے ساتھ جو ہوا، جو بڑے بڑے فگرز ہیں، آپ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، جو اس کی بیوی تک، جو اس کی مدر کے انتقال تک جو ہے ان کو ایکسیس نہیں تھی نماز جنازہ میں مطلب پڑھنے کی، سب جو بڑے بڑے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیس ہیں وہ تاریخ میں سب کے سامنے ہے۔ لیکن یہ عمران خان کا جو کیس ہے، اگر یہ دوبارہ ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو چھوڑ دیں، ہم جو ایک بڑا پولیٹیکل بلنڈر ہوگا وہ مطلب یہ ایک تاریخ کا مطلب اور بلنڈر تو کہہ دیں کہ، لیکن یہ جس طرح سے ہم سنتے ہوئے بھی آ رہے ہیں، باقی بھی کیسز کو دیکھ لیں، انہوں نے ایک کے ایک بعد، بھٹو صاحب کے ہینگ کے بعد، یا محترمہ کے جانے کے بعد، یا جی ایم سید کی نظر بندی کے بعد، جو وہاں پولیٹیکل ڈفرینسز اکراس پروونسز بڑھتے چلے گئے، دوریاں بڑھتی چلے گئیں، ڈویژن بڑھتی چلی گئیں۔ اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد 26 اگست میں وہ بڑھنے کے بعد کس طرح سے وہ ڈپریویشن بڑھ گئی، جو آگ بلوچستان میں 2006 کے بعد شروع ہوئی ہے وہ آج تک چل رہی ہے، وہ ڈفرینسز چلتے جا رہے ہیں، اس کو ہم کم نہیں کر پا رہے۔ تو آپ ہر کوئی نہ کوئی بڑا جو ہے پولیٹیکل بلنڈر اپنے اثرات پیچھے چھوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ اس ملک کے جو انٹیگرل جو اس کا جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں، جو انٹیگریٹی ہے اس پہ اس کا اثر رہا ہے۔ عمران خان ایک تو صرف پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، وہ ایک بڑی انٹرنیشنل فگر ہیں۔ اس کے ساتھ جو بھی معاملات کیے جا رہے ہیں یا آگے ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس گورنمنٹ سے وہ ہضم ہو پائیں گے؟ ہضم ان سینس کہ وہ اس کو ہینڈل کر پائے گی، یا اتنا اگر بلنڈر کر بڑا ہو جاتا ہے تو اس جو ملک ہے اس کے سیاسی جو ماحول ہے وہ تو چھوڑ دیں، جس ماحول میں ہمارے پاس جو ہے وہ بلوچستان میں کیا حالات گزر رہے ہیں، کے پی میں کیا حالات گزر رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کیا ہم اس کے بعد جو بڑا ایک جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی وکٹمائزیشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہم ملک کے سیاسی ماحول میں کوئی ہم سیٹلمنٹ کر پائیں گے، یا ملک کے سیاسی ایک اسٹیبلٹی کر پائیں گے اس میں، یا ایک پولیٹیکل جو ویکیوم کھڑا ہوگا وہ ملک کی انٹیگریٹی پہ کیا اثر ڈالے گا؟ تو حل یہ ہے، جس طرح سے کل تو اب سٹنگ ہے، دیکھتے ہیں مامون خان اچکزئی نے ایک پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سٹنگ کی کال دی ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن دوسری سائڈ جو وہ پرسپیکٹو بنانے والے صحافی کہ عمران خان جو ہے وہ فرام
اڈیالہ ٹو لنڈن ڈٹ کے کھڑا ہے، کپتان والے جو صحافی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے. یہ جو پرسپیکٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، سارا ماحول اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، ان کو علاج کے بہانے جو ہے وہ باہر بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. دیکھتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے. لیکن جو حقیقت یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے حکومت کے گلے آتا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے حکومتی جو ہے وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی عمران خان تھرو آؤٹ نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں رہتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کی سمپتی، ان کی پاپولیرٹی، ان کا سیاسی گراف اور بڑھتا جا رہا ہے. آج بھی آپ الیکشن کرا لیں، عمران خان بغیر نشانے کے 2024 میں جب جیتے گا تو آپ اندازہ کریں اس حالت میں اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو عمران خان کی جو الیکشن ون ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی. تو یہ ساری حقیقتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کھڑا ہے. عمران خان جس ٹائم وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان 2 دن بھی جیل میں نہیں رہ پائے گا، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بھائی عمران خان نے 3 سال جیل میں بغیر کسی بریک کے 1 دن بھی باہر علاج کی درخواست کیے بغیر گزار دی ہیں. یہ ساری حقیقتیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ہم کوئی پولیٹیکل راستہ نکالیں، پولیٹیکل ڈائلاگ کے علاوہ کوئی حل نہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.